قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تم فرما دو، یہ میرا راستہ ہے، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اسی ایک اللہ کی پوجا و پرستش کرو، اس کے علاوہ کوئی قابل پوج اور پرستش نہیں ہے، اس کے احکام کو اپناؤ، اس کے نواہی سے بچو، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اسے کرو، جس سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کسی حکیم سے، دانشور سے مشورے کرتا ہے، اور جو مشورہ وہ دیتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اس انسان اپنے جیسے انسان سے جو اپنے سے بڑا سمجھ کر اس کے مشورے کو، اس کے سجیشنز کو قبول کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ اگر میں اسے لائک نہیں کروں گا، اسے قبول نہیں کروں گا تو میں نقصان اٹھا جاؤں گا۔ تو لمحہ فکریہ ہے، انسان ہم ہیں اور ہر چیز ہمارے کس بس میں نہیں ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، جس طرح چاہے ہم کو رکھے۔ تو اب ہم پر یہ فرض ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو ہم اسی کی پرستش اور عبادت کریں، اور اس نے جو بھی حکم فرمایا ہے اس کو کریں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں۔ یہی ایک عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ اس میں ہم اپنی منمانی نہ کریں، نہ شیطان کے جو ہے بتائے ہوئے ڈگر کو اپنائیں، اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ کہہ دو کہ یہ فرما دو کہ میرا راستہ ہے، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں، جتنے پیروکار ہوں گے قیامت تک، ابھی ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سب کی دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، تو ایک ہے بصارت اور دوسری ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں سر کے آنکھ سے جو انسان دیکھتا ہے تو اسے بصارت کہتے ہیں، اور ایک آنکھ اور بھی ہے جس کو دل کی آنکھ کہتے ہیں۔ دل کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور یہاں آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ میرے نبی فرما دو کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، یعنی حضور کی بھی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اور جتنے لوگ حضور کے پیروکار ہوں گے سنتوں کے، ان کی بھی دل کی آنکھ کھلی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ سرکار کا تو عالم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں عینایا تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یعنی حضور کو اللہ نے جو دل کی آنکھ دیا ہے، تو یہ سر کی آنکھ تو سو بھی جاتی ہے مگر حضور کے دل کی آنکھ جو ہے وہ سوتی بھی نہیں۔ آپ سوچئے، تو اب یہ کہنا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یقیناً جب حضور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں، اور دل کی آنکھ حضور کی سوتی بھی نہیں ہے، تو اب آپ سوچئے تو اب حضور سے دنیا میں کیا چیز مخفی ہوگی۔
क्या चीज छुपी हुई होगी। تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے سر کی آنکھ اور دوسری ہے دل کی آنکھ۔ سر کی آنکھ صرف آگا دیکھتی ہے، پلس تھوڑا داہنے اور تھوڑا بایاں دیکھتی ہے، لیکن دل کی آنکھ جس کی واہ ہوتی ہے تو وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے شش جہت یعنی چھو جہت دیکھتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف وہ یکساں طور پر دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور الگ ہے دل کا نور الگ ہے۔ آنکھ کا نور تو سب کے آنکھ کا نور دیکھتا ہے، دل کا نور نبی دیکھتے ہیں اور نبی کے پیروکار دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو، فرما دو کہ میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حدیث شریف کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور نہاون جو ایران کی سرحد آذربائیجان پر واقع ہے، مدینہ شریف سے تقریباً 1 مہینے سے زائد کی مسافت تھی۔ وہاں پر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام جنگ میں مصروف تھے۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ۔ آپ نے خطبہ ختم کیا، نماز پڑھائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو خطبہ دے رہے تھے، نہاون میں جنگ ہو رہی تھی، یہاں سے مہینوں کی مسافت کی دوری پر ہے، تو کیا آپ گائیڈ لائن یہاں سے دے رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان فوجیں شکست سے دوچار ہونے والی تھیں، دشمنوں نے ان کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا تھا، اگر میں گائیڈ لائن نہ دیتا تو پسپائی ان کا مقدر بن جاتی، اس لیے میں نے اپنی فوج، صحابہ کی فوج کو یہیں سے گائیڈ لائن دیا کہ پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ، محفوظ رہو گے، فتح یاب رہو گے۔ چنانچہ اس گائیڈ لائن پر فوجیوں نے عمل کیا اور جنگ جو ہے فتح یابی سے ہمکنار ہوئی اور مسلمانوں نے جنگ کو جیت لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ آئے تو یہاں مدینہ شریف کے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیا جمعہ کے دن اس ٹائم آپ لوگ جنگ میں مصروف تھے، کیا کیفیت تھی؟ تو مجاہدین اسلام نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ اتنی ٹائم جنگ کر رہے تھے اور دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے تھے، مگر ایک غیبی آواز عمر فاروق کی ہم لوگوں کو سنائی پڑی، جس نے ہماری دستگیری کیا اور ہم لوگ جو ہے شکست سے بچ کر فتح یاب ہو گئے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر نہاون مدینہ شریف سے اتنی دوری پر ہے، بتائیے کون سی دوربین تھی، کون سی مشین تھی، کون سے آلات تھے جس نے دکھا دیا؟ آج کے دور میں تو ایک طرح کے جو ہے سامان ہیں، مشینیں ہیں، اس سے انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، مگر عمر فاروق نے اس دور میں دیکھ لیا جبکہ مشینری کا بھی وجود نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ اسے آپ کہنا پڑے گا یہ آپ کی بصیرت تھی، جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی تم فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں سب کی دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ مومن صاحب فراست ہوتا ہے، مومن جو ہے سر کی آنکھ سے کم دیکھتا ہے
دل کی آنکھ سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی ذہانت کا لحاظ رکھا کرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور خصوصی طور پر دل پہ وارد ہوتا ہے، اور وہ دل جو ہے ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے جو پردے میں ہے اور پردے سے باہر ہے، سب کو چیز، جو نہ پہاڑ اس کے لیے مانے ہوتی، نہ دیوار اس کے لیے مانے ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہوتا ہے؟ نظر، وہ نور خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے ہر کی عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کی عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جس کا متاع حیات اور جس کا ساز و سامان عشق رسول ہو جائے تو بحر اور بر یعنی خشکی اور تری اس کے گوشہ دامن میں آ جاتے ہیں، یعنی پھر کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں ہے، اس کا تصرف بحر میں بھی ہوتا ہے، دریا میں بھی ہوتا ہے اور خشکی میں بھی ہوتا ہے۔ کیا پیاری بات حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ہر کی عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو بھی اپنے حبیب صدق و طفیل میں بصیرت عطا فرمائے، وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ۔